أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ ہم لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، زہ نصیب ہیں کہ ایک عالم ربانی، ایک عالم حقانی اور خدمت قوم و ملت میں سعی پہر رہنے والی ذات و شخصیت، صوفی باصفا، خدمت قوم و ملت میں ہماتن گوش رہنے والی ذات و شخصیت آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اس اصلاح معاشرہ کو قبول عطا فرمائے اور حضرت عالی مقام کی باتوں کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، جگہ نصیب فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں صوفی باصفا حضرت علامہ و مولانا آدم مصطفیٰ صاحب مدد اللہ العالیہ خلیفہ و مزاز میرے استاد مکرم حضرت شیخ یونس نور اللہ مرقدہ کہ اجل خلیفہ ہیں وہ، میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ ہم تمام علماء کرام کے الحمدللہ حدیث مسلسلات کے وہ شیخ ہیں، ہمارے استاد ہیں اور انہی کے یہ خلیفہ مکرم ہیں الحمدللہ۔ ان کی تشریف آوری اور ان کے ساتھ ہماری ہم نشینی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول عطا فرمائے اور ان کی باتوں کو ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرمائے اور ہماری اس مجلس کو قبول عطا فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے۔ اخیر میں حضرت کی دعا کے ساتھ اس اجلاس کا اختتام کیا جائے گا۔ بعدہ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ کھانا تناول فرما کر جائیں۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا تشریف فرمائیں، بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن لكل أم يتبعها ولدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر، قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری اپنی زندگی کا علم لے کر آئی ہیں۔ چوہے کا بچہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ بلی میری دشمن ہے، وہ بلی کو دیکھتا ہے اور چھلانگ مار کر اپنے بل میں گھس جاتا ہے۔ بلی کا بچہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ 4 انچ کی دیوار کو
مجھے اپنے پنجوں سے کیسے سنبھالنا ہے۔ مرغی کا بچہ پہلے دن سے جانتا ہے کہ زمین کے کوڑے میں سے اپنی غذا کیسے چھانٹنی ہے۔ غرض جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اپنی زندگی کا علم لے کر آئے ہیں، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کون دشمن ہے، کون دوست ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ یہ ساری چیز ہر مخلوق جانتی ہے سوائے انسان کے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم دنیا میں اس طرح آئے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انسان کا بچہ 6 فٹ کی چارپائی پر لٹا دو، کبھی ادھر لڑک جاتا ہے، کبھی ادھر لڑک جاتا ہے۔ اور انسان کے بچے کے آگے کیڑا ڈال دو وہ اسے بھی منہ میں رکھ لے گا، مٹی ڈال دو وہ اسے بھی منہ میں رکھ لے گا، ٹافی ڈال دو وہ اسے بھی منہ میں رکھ لے گا۔ اسے یہی نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ نہ وہ اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے، نہ وہ اپنے پرائی کی پہچان جانتا ہے، نہ وہ اپنی غذا جانتا ہے۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات بھیجی جو بولنے والی ہیں ان سب کی اپنی زبان ہے، وہ سب اپنی زبان بولتے ہیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی اپنی کوئی زبان ہی نہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ طوطا ہندوستان میں پیدا ہو تو بھی ٹینٹے بولتا ہے، اور عرب میں پیدا ہو تو بھی ٹینٹے بولتا ہے، اور امریکہ میں پیدا ہو تو بھی ٹینٹے بولتا ہے، اور جاپان میں پیدا ہو تو بھی ٹینٹے بولتا ہے۔ بکری ہندوستان کی ہو تو بھی میں میں بولے گی، اور امریکہ کی ہو تو بھی میں میں بولے گی، اور عرب کی ہو تو بھی میں میں بولے گی۔ اور انسان بیچارہ اتنا جاہل کہ اس کے پاس اپنی کوئی زبان ہی نہیں۔ عرب میں پیدا ہوا تو عربی بولنے لگا، امریکہ میں پیدا ہوا تو انگلش بولنے لگا، چائنا میں پیدا ہوا تو چائنیز بولنے لگا، اڑیسہ میں پیدا ہوا تو اڑیا بولنے لگا، بنگال میں پیدا ہوا تو بنگالی بولنے لگا، گجرات میں پیدا ہوا تو گجراتی بولنے لگا۔ اس بیچارے کی اپنی کوئی زبان ہی نہیں۔ پھر ہر جانور کی اپنی ایک غذا ہے، وہ اپنی ہی غذا کھاتے ہیں۔ بکری کے بچے کو مجال ہے کوئی گوشت کھلا دے، اور شیر کے بچے کو مجال ہے کوئی گھاس کھلا دے۔ انسان ایک بیچارہ ایسا ہے جس کی اپنی کوئی غذا بھی نہیں، یہ گوشت بھی کھا لے، یہ سبزی بھی کھا لے، یہ کچا بھی کھا لے، یہ پکا بھی کھا لے، نمک والا بھی کھا لے، بے نمک والا بھی کھا لے، اس بیچارے کی کوئی غذا بھی نہیں۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ تم کو لایا ہی دنیا میں اس طرح گیا کہ تم کچھ نہیں جانتے، نہ بیٹھنا جانو، نہ چلنا جانو، نہ پہچاننا جانو، نہ بولنا جانو، کوئی ایک چیز نہیں جانتا۔ اس طرح دنیا میں آیا ہے، اور جب انسان جاہل بن کر دنیا میں آیا، یہ کچھ نہیں جانتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کو سکھانے کے لیے ایک نظام چلانے کی ضرورت ہے کہ اس کو سکھایا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ ذمہ داری ماں باپ پر ڈالی کہ ماں باپ اس کو سکھائیں۔ اب ماں باپ کب سکھائیں گے، کیسے سکھائیں گے، کیوں سکھائیں گے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی۔ اللہ اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ڈالتا تو جیسے سانپ اپنے بچے کو خود نگل جاتا ہے، انسان بھی اپنے بچوں کو نگل جایا ہے۔ شیر جب بھوکا ہوتا ہے تو اپنے ہی بچے کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں آنے والے بچے کی محبت ڈالی، اور کتنی محبت ڈالی، اللہ اکبر، کہ ماں گیلے میں سو کر سوکھے میں بچے کو سلا دیتی، خود بھوکا رہ کر بچوں کو کھلا دیتی، اور بچوں کے خاطر اپنی راحت، اپنا آرام، اپنی تکلیف، اپنی بیماری، اپنی پریشانی سب بھول جاتی ہے۔
کسی عورت کا کسی بہت ٹیڑھے مرد سے نکاح ہو گیا اور اس نے اس کی زندگی اجیرن کر دی، لیکن اللہ نے اسے اولاد دے دی، تو پھر وہ اس اولاد کی خاطر اپنے اس ٹیڑھے شوہر کو ساری زندگی جھیل لے جاتی ہے کہ اگر میں نے اپنے شوہر سے اپنا گھر بگاڑ لیا تو میرے بچے کا کیا بنے گا؟ وہ اس بچے کی خاطر ساری تکلیفیں اٹھا لیتی، اپنے جذبات مار دیتی، اپنی خواہشات کو تج دیتی، قربانیوں پر قربانیاں دیتی چلی جاتی ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اس کی اولاد کی محبت ڈالی۔ تو اب اس اولاد کی تربیت، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، یہ سب وابستہ ہے اس کے ماں باپ سے، تو ماں باپ اسے سکھائیں گے۔ اب ماں باپ کیا سکھائیں؟ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ دنیا میں انسان کا بچہ صرف ایک چیز سیکھ کر آتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں آتی، صرف ایک چیز سیکھ کر آتا ہے، اور وہ کیا؟ یہ زبان جو ہے یہاں تالو سے لگانا سیکھ کر آتا ہے۔ اگر یہ زبان کو تالو سے لگانا نہ سیکھے تو یہ ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکتا۔ اللہ نے اس کو چونکہ زندہ رکھنا تھا اور اس کی غذا کا انتظام کرنا تھا، تو ایک کام یہ سکھا دیا کہ یہ زبان کو تالو سے لگانا سیکھ گیا تاکہ یہ ماں کا دودھ پی سکے۔ پھر یہ کہا کہ اس کو نام سکھاؤ اللہ کا۔ تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ کام میں نے اس کو پہلے ہی سکھا دیا ہے، یہ کام میں نے اس کو پہلے ہی سکھا دیا ہے، صرف تمہارا کام ہے اس کی آواز کو اللہ کے نام کے آواز میں بدلنا، کیونکہ یہ زبان جب تالو سے لگائے گا تو اللہ کا نام نکل آئے گا، اللہ۔ تو سب سے پہلا کام جو صرف بتایا گیا وہ یہ کہ اپنی اولاد کو اللہ کا نام لینا سکھائیں۔ اور دنیا میں جتنے نام ہیں ان ناموں میں سب سے آسان نام اور سب سے پیارا نام، اتنا خوبصورت نام دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی خوبصورتی کی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نام آپ اٹھا لو، مثال کے طور پہ میرا نام آدم ہے، آدم میں سے آپ دال ہٹا دو تو آم بن جائے، آم ایک پھل ہوتا ہے، اور آدم میں سے الف ہٹا دو تو دم رہ جائے گا، دم خون کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر نام کو آپ اٹھا لو اور اس میں سے کوئی ایک لفظ کم کرو گے تو وہ لفظ ہی بدل جائے گا یا اس کے معنی بدل جائیں گے۔ لیکن اللہ کا نام اتنا پیارا ہے کہ اللہ کے نام میں سے کوئی بھی حرف ہٹا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ میں سے الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا۔ اچھا الف باقی رکھو، پہلا لام ہٹا لو تو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ وہی ایک اکیلا معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اچھا الف ہٹاؤ، پہلا لام ہٹاؤ تو لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اسی اللہ کی، آسمان اسی اللہ کا۔ اچھا الف بھی ہٹاؤ، لام بھی ہٹاؤ، دوسرا لام بھی ہٹاؤ، خالی ہا کو باقی رکھو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اچھا الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، دوسرا لام بھی ہٹا دو اور ہا بھی ہٹا دو، خالی ہا کی پیش کو باقی رکھو تو لا الہ الا ہو، کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ، الہ بھی اللہ، لہو بھی اللہ، ہو بھی اللہ۔ اتنا پیارا نام، یہ نام ماں باپ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو سکھاؤ، جب وہ بولنا شروع کرے تو اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ یہ جو بچہ دنیا کے اندر آیا یہ نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ بھائی کو پہچانتا ہے، نہ بیٹھنا جانتا ہے، نہ چلنا جانتا ہے، نہ کھانا جانتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے۔
اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری دی گئی کہ اس کو تم ایک ایک چیز سکھاؤ، تو ماں اس کو سکھاتی ہے، اس کو بولنا سکھاتی ہے، اس کو بیٹھنا سکھاتی ہے، اس کو چلنا سکھاتی ہے، اس کو اپنا پرایا بتاتی ہے، اچھا برا بتاتی ہے، نفع نقصان بتاتی ہے۔ یوں پرورش دے کر کے اس بچے کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور یہ ایک ایک چیز سیکھتا چلا جاتا ہے۔ پھر جو زبان اس کے سامنے بولی جاتی ہے یہ وہ زبان بولنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی کوئی زبان نہیں۔ جو کھانے اس کے گھر میں کھائے جاتے ہیں یہ وہ کھانے کھانے لگتا ہے، اس کا اپنا کوئی کھانا نہیں۔ میں یمن گیا تو یمن میں ایک گاؤں میں جنگل کے علاقے میں جانا ہوا، وہاں ایک صاحب ایک بچے کو لے کر کے آیا، تقریباً 14-15 سال کا بچہ، لیکن وہ انسانی بولی نہیں جانتا، اور جنگل کے جانوروں کی ہر بولی وہ بولتا تھا اور ان جانوروں کے بولنے کی بولی کو وہ سمجھتا تھا۔ پوچھا بھی ایسا کیسے ہوا، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ اس کا بچپن سارا جنگل میں گزرا اور اس کو انسانوں کی صحبت اور انسانوں کا ساتھ نہیں ملا، جس کے نتیجے میں وہ صرف جنگل کے جانوروں کی بولی سمجھتا تھا اور جنگل کے جانوروں کی بولی بولتا تھا۔ تو اس انسان کی اپنی کوئی بولی نہیں، اپنی کوئی زبان نہیں، اپنا کوئی علم نہیں، اپنا کوئی کھانا نہیں۔ اس کی تربیت کی ذمہ داری اس کے ماں باپ پر ڈالی گئی کہ تم اس کو بولنا سکھاؤ۔ تو سب سے پہلا کام ماں باپ کو یہ بتایا گیا کہ تم اس کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ۔ پھر دوسری بات بتائی گئی کہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کراؤ۔ یا بنی لا تشرک باللہ، امی جان ابو جان آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے بچے کے دل میں اللہ کی وحدانیت کو بٹھائیے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ موت و زندگی کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ یہ یقین بچے کے دل میں بٹھانا امی جان ابو جان یہ آپ کا کام ہے۔ ماں باپ بن جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک بڑی ذمہ داری ملی، آنے والی نسل کو تیار کرنے کی ذمہ داری ملی۔ لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا، کسی کے آگے پیشانی مت جھکانا، کسی کے آگے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مت رکھنا، بلکہ جب ضرورت پڑے اپنے اللہ کو آواز دینا، اپنے اللہ کے سامنے سر جھکانا، اپنے اللہ کو پکارنا، اپنے اللہ سے مدد چاہنا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہ بنا۔ پہلا سبق پڑھایا۔ پھر رب کا تعارف کرانے کی دعوت دی گئی کہ اللہ کا تعارف کراؤ۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ہے جو حی ہے، زندہ ہے، قائم ہے، لا تأخذہ سنہ، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ غافل ہے، وہ تمہاری ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے اور اس سب کی حفاظت سے نہ وہ اکتاتا ہے نہ وہ گھبراتا ہے، پوری کائنات پر اس کا قبضہ ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے۔ اپنے اللہ کا تعارف کرا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرمائیں، مشرکین میں سے چند لوگ آئے اور یوں کہنے لگے انصب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے رب کا آتا پتہ تو بتائیے، ہم جن کی پوجا کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں سب جانتے ہیں، لات کون ہے، منات کون ہے، عزا کون ہے، حبل کون ہے، ہم ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، یہ معبود کیسے بنے، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ بھی تو اپنے رب کا آتا پتہ بتائیے، آپ جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے سر جھکانے کو کہتے ہیں، ذرا آپ بھی تو اس کا آتا پتہ بتائیے۔ ابھی یہ سوال قائم ہوا، جبریل آ گئے
اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ والے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے رب کا عطا پتہ بتائیں. کہیے قل هو اللہ احد، کہیے کہ وہ اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. تو تعارف کراؤ اپنے ان بچوں کو، اللہ کا تعارف کراؤ کہ اللہ کون ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو رات کی اندھیری میں لے کر جا رہا ہے، تو اس چھوٹے سے بیٹے نے اپنے باپ سے یہ پوچھا آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کہ ابا ستاروں سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں بیٹا، ستاروں سے بڑا چاند ہے. کہنے لگا اچھا ابا چاند سے بڑا بھی کچھ ہے؟ کہ ہاں بیٹا چاند سے بڑا سورج ہے. جب چاند نکلتا ہے تو ستارے ماند پڑ جاتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو چاند ماند پڑ جاتا ہے. تو کہنے لگا کہ ابا سورج سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا سورج سے بڑا آسمان ہے، جو آسمان سورج کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. کہنے لگا ابا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں آسمان سے بڑا عرش ہے، جو آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. کہنے لگا ابا عرش سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں بیٹا عرش سے بڑی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی زمین اور آسمان اور کائنات سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. کہنے لگا ابا کرسی سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں تیرے باپ کے گناہ، تیرے باپ کے گناہ تیرے رب کی کرسی سے بھی زیادہ بڑا. کہنے لگا ابا آپ کے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے ہاں تیرے باپ کے گناہ سے بڑی تیرے رب کی رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے. اپنے بچوں کو تعارف کراؤ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، بچوں کو تعارف کراؤ. اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک آدمی تھا، بہت بڑا گناہگار تھا، لوگ پریشان ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ اس زمانے میں تیرا ولی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں آدمی وہ میرا ولی. اب جب موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے پہنچے تو اس آدمی کے پاس پہنچے. بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو سارے دنیا سارے ملک میں بڑے گناہگار اور بڑے پاپی اور بڑے مجرم کے نام سے مشہور ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ولی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھا کہ اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ جو تم نے سنا ہے وہ صحیح ہے، لیکن کل رات کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ چلتے اس کے سوالوں پر جواب دیتے دیتے آخری جواب یہ دیا تھا کہ تیرے رب کی کرسی سے بڑے میرے گناہ ہیں، اور میرے گناہوں سے بڑی تیرے رب کی رحمت ہے. اس کے اتنی رحمت کی امید پر میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے اس کو اپنا ولی بنایا. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، تو اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کراؤ کہ اولاد اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی طاقت بتاؤ کہ اللہ کیسی طاقت والے، اللہ کیسی قدرت والے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اپنے جسم کے اندر غور کر لو، اللہ نے کتنا زبردست جسم بنایا ہے. ایک زبان کو لے لو، اس زبان میں اللہ نے 3000 سوراخ بنائے، 1000 آگے، 1000 بیچ میں اور 1000 آخر میں، اور تینوں کو تقسیم کر دیا، تینوں کے کام بانٹ دیے. آگے کے سوراخ چیزوں کا نمک بتاتا ہے، بیچ کے سوراخ چیزوں کی مٹھاس بتاتے ہیں، آخر کے سوراخ چیزوں کی کڑواہٹ بتاتے ہیں. ماں نے سالن بنایا،
سالن میں انگلی لگائی اور یہاں رکھا، اور یہاں رکھتے ہی کہتی ہے نمک ٹھیک ہے، نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے۔ مٹھائی اٹھاؤ، یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے، لیکن یہی مٹھائی یہاں سے کھسک کر یہاں پہنچ جائے، زبان فوراً بتاتی ہے میٹھا ہے، پھر یہ بھی بتاتی ہے کیسا میٹھا، کیسا میٹھا ہے، یہ رسگلہ ہے، یہ جلیبی ہے، یہ برفی ہے، یہ انار ہے، یہ سیب ہے، یہ آم ہے، یہ خربوزہ ہے، یہ تربوز ہے، یہ پھل ہے، یہ باہر کا ہے، یہ مقامی ہے، ہر ذائقہ الگ الگ بتاتا ہے۔ دوا کی گولی یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی، یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی، لیکن دوا کی گولی جیسے یہاں پہنچتی ہے فوراً آواز آتی ہے کڑوی ہے، کڑوی ہے، کڑوی ہے۔ اللہ اگر زبان کے ان سوراخوں کو بند کر دے تو پھر میٹھا کھاؤ، نمکین کھاؤ، کڑوا کھاؤ، کچا کھاؤ، پکا کھاؤ، بے مسالے کا کھاؤ، مسالے کا کھاؤ، سب برابر۔ اللہ زبان کے سوراخ بند کر دے، سارے ہوٹلوں کے کاروبار ختم، ساری مٹھائیوں کے کاروبار ختم، سارے پھلوں کے کاروبار ختم، سب ختم، کسی کا کوئی کاروبار نہیں چلے گا، کیونکہ کوئی ذائقہ ہی نہیں رہا۔ رب نے ایک زبان کے اندر اتنے ذائقے رکھے، اتنی زبردست زبان بنائی، اور اتنی قیمتی زبان دے کر ہم سے کوئی زبان کا ٹیکس نہیں مانگا، کوئی ٹیکس نہیں مانگا کہ میری یہ دی ہوئی زبان ہے اس کا ٹیکس ادا کرو۔ ہاں بس ایک بات کہی، ایک بات کہی، زبان سے جھوٹ مت بولنا، زبان سے جھوٹ مت بولنا، اور زبان سے کڑوی بات مت بولنا۔ یہ زبان اتنی پیاری ہے کہ اگر یہ زبان میٹھے بول بولتی ہے تو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے، اور یہ زبان کڑوے بول بولتی ہے تو جڑے دلوں کو توڑ دیتی ہے، جڑے دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو اس لیے زبان کے بول اچھے رکھنا، یہ زبان کا گویا کرایہ ہے، زبان کا ٹیکس ہے کہ زبان کے بول اچھے بنے۔ زبان سے کڑوا مت بولو، زبان سے جھوٹ مت بولو، زبان سے غیبت مت کرو۔ اللہ نے زبان ایسی نعمت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، کیسی زبردست نعمت دی۔ یہ اتنے سارے لوگ بیٹھے، سب کے رنگوں کو الگ الگ یہ آنکھ پہچانتی ہے، سب کے کپڑوں کے رنگ الگ، سب کی ٹوپی کا انداز الگ، سب کے بالوں کا انداز الگ، اور یہ آنکھ سب کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے۔ یہ اپنے کو بھی پہچانتی ہے، یہ پرائے کو بھی پہچانتی ہے، یہ مقامی کو بھی پہچانتی ہے، یہ باہر والے کو بھی پہچانتی ہے، اور ایسے زبردست کیمرے لگائے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ دیکھ لے، پھر 5 سال بعد دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہیں دیکھا ہے، کہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر، آپ نے پہلے زمانے میں سنا ہوگا کہ کیمرے سے نیگیٹو بنتا تھا، پھر نیگیٹو سے پازیٹو بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ کے اس کیمرے میں نیگیٹو کو سیو کر دیتے ہیں، اور پھر جب یہ آدمی آئندہ کبھی ملتا ہے تو وہ نیگیٹو ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ پازیٹو اس کے سامنے جیسے ہی آتا ہے یہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا۔ آج سے 5 سال پہلے کسی جلسے میں مولانا نقیب الحسن کو آپ نے دیکھا، 5 سال کے بعد آج دیکھا، فوراً خیال آ گیا میں نے انہیں کہیں دیکھا تھا، کہیں دیکھا تھا۔ اور ابھی یہ آنکھ نے اپنا کام شروع کیا تو دماغ ایکٹیو ہوا، اور دماغ نے یاد دلا دیا 5 سال پہلے فلاں جلسے میں مولانا کو دیکھا تھا۔ ایسی زبردست اللہ کے اندر، اللہ نے آنکھوں کے اندر صلاحیت رکھی۔ یہ رشتہ داروں کو پہچانتی ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالو ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے۔ اللہ اگر اس آنکھ سے اس پہچاننے کی صلاحیت کو چھین لے تو پھر یہ نہ اپنے کو پہچانے گا نہ پرائے کو پہچانے گا۔ اگر رنگوں کی شناخت اس سے چھین لی جائے تو اس کو سب سفید نظر آئے گا۔ 1000 رنگ لا کر سامنے رکھ دو، آنکھ 1000 رنگ کو الگ الگ پہچان لیتی ہے۔ اللہ رنگوں کے پہچاننے کی صلاحیت چھین لے تو سب سفید نظر آئے گا۔ یہ آنکھ دور اور پاس پہچانتی ہے، اگر اللہ یہ صلاحیت چھین لے تو دور کی چیز کو پاس سمجھے گا اور پاس کی چیز کو دور سمجھے گا۔ یہ سڑک پر نہیں چل سکتا، یہ گاڑی نہیں چلا سکتا، یہ کہیں آ نہیں سکتا، یہ کہیں جا نہیں سکتا، عالم کیسے نظر آ رہا ہے؟
اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. پھر کان کی نعمت اللہ نے دی. اس کان کے اندر ایسے مائکروفون لگائے ہیں جو آوازوں کو الگ الگ پہچانتے ہیں اور ان کو سیو کرتے ہیں. یہ ماں کی آواز، یہ باپ کی آواز، یہ بھائی کی آواز، یہ بیوی کی آواز، یہ بیٹے کی آواز، یہ دوست کی آواز، یہ چچا کی آواز، یہ یہاں کے رہنے والے کی آواز، یہ باہر کے رہنے والے کی آواز، یہ ہندوستانی کی آواز، یہ عربستانی کی آواز، یہ انگلستانی کی آواز. اور تو اور وہ بچہ جو صرف روتا ہے، ماں اس کے رونے کی آواز کو پہچانتی ہے. یہ بھوک سے رویا، یہ ضد سے رویا، یہ گرنے سے رویا، یہ پریشان ہونے سے رویا، یہ پیٹ کے درد سے رویا. ہر آواز کو پہچان کر فیصلہ کرتی ہے بچہ اس وجہ سے رو رہا ہے، اور اس کے رونے پر وہ عمل کرتی ہے، بچہ چپ ہو جائے. اگر اللہ کانوں سے آوازوں کے پہچاننے کی صلاحیت چھین لیں تو سارا کمیونیکیشن نظام درم برم. کیونکہ نوکر بات کرے گا سمجھے گا مالک بات کر رہا ہے، مالک بات کرے گا سمجھے گا نوکر بات کر رہا ہے، دوست بات کرے گا سمجھے گا دشمن بات کر رہا ہے، بھائی بات کرے گا سمجھے گا باپ بات کر رہا ہے. یہ آوازوں کو نہیں پہچانے گا. اللہ نے آوازوں کے پہچاننے کا اتنا زبردست سسٹم لگایا ہے کہ یہ لاکھوں میل دور سے کوئی آدمی بولتا ہے ہلو جی ابا، جی اماں، جی بھیا، فوراً پہچانتا ہے. ایک سیکنڈ نہیں لگتا اس کو آواز کے پہچاننا. ایسی زبردست نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں پر ہم سے کوئی ٹیکس نہیں مانگا ہے. آنکھ کی نعمت پر ٹیکس نہیں مانگا، کان کی نعمت پر ٹیکس نہیں مانگا. ہاں کچھ پابندیاں لگائیں. آنکھ پر یہ پابندی لگائی کہ دیکھو یہ آنکھ میں نے تمہیں دی ہے، جیسے چاہو استعمال کرو، بس ایک بات کا خیال رکھنا، نامحرم کو مت دیکھنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا. میں نے کان کی نعمت دی ہے، جیسے چاہے استعمال کرو، بس دو کام مت کرنا، گانے مت سننا، غیبت مت سننا. گانے مت سننا، غیبت مت سننا. ان دو کاموں سے کان کو بچا لینا. کل قیامت کے میدان میں اگر گانے سنتے ہوئے آؤ گے تو ہم تم کو اپنے کلام سے محروم کر دیں گے اور تمہارے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیں گے. اور یہ ساری جب ہمیشہ ہمیشہ کا یہ عذاب تم کو دیا جاتا ہے. اس لیے یہ زبان کان کا ٹیکس ہے، اس کا خیال رکھنا. گانے نہ سننا، غیبت نہ سننا. تو اب اس بچے کو تعارف کراؤ، اللہ کا تعارف کراؤ. دیکھو اللہ نے ہماری زبان بنائی، دیکھو اللہ نے ہماری آنکھ بنائی، دیکھو اللہ نے ہمارے ہاتھ بنائے جس سے ہم پکڑتے ہیں، دیکھو ہمارے اللہ نے دانت دیے جس سے ہم کھاتے ہیں. ایک ایک چیز دکھا کر اپنی نسلوں کو اللہ کا تعارف کراؤ کہ یہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے بنے. اللہ سے ڈراؤ مت، اللہ کی محبت پیدا کرو. اللہ کی محبت پیدا کرو. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے محبت کریں، اور اتنی محبت کریں کہ بندے اپنا دکھ درد سب اپنے اللہ کو سنیں. اتنی محبت اپنے رب سے کرنے والے بنے. اور یہ جب ہوگا جب ماں باپ اپنے اولاد کو اللہ کا تعارف کرائیں. دیکھو تعارف جب ہی کرا سکتے ہو جب خود جانو، جب خود پہچانو. مولانا عبد الودود صاحب مجھے جانتے ہیں تو انہوں نے میرا تعارف آپ کو کرایا کہ ان کا نام آدم مصطفیٰ ہے، یہ فیروز آباد سے ہیں. اگر ان کو اسٹیج سے ہٹا دیا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ بتاؤ کون آیا ہے، تو آپ نہ میرا نام جانتے ہیں، نہ میرا مکان جانتے ہیں، نہ میری کوئی حیثیت جانتے ہیں. آپ میرا کیا تعارف کراتے؟ آپ دوسروں سے پوچھتے کون ہے یہ، کہاں سے آئے ہیں. آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کا نام نہیں جانتا، میں کسی کا مقام نہیں جانتا، میں کسی کا مکان نہیں جانتا، میں کیا تعارف کراؤں گا کسی سے؟ تو اللہ کا تعارف ہم جب کرائیں گے جب ہم خود جانیں گے. اللہ کو لوگوں کو ہم جب پہچانوائیں گے جب ہم خود پہچانیں گے. اس لیے ماں باپ کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ تم کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. اس لیے پہلے تم اللہ کو جانو، پہلے تم اللہ کو پہچانو، پہلے تم اللہ سے رشتہ قائم کرو، اللہ سے رشتہ جوڑو.
دوسری بات لا الہ الا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا پہلا کلمہ، پہلا بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا اور جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا جہاں اللہ کا تعارف ضروری وہاں رسول اللہ کا تعارف ضروری۔ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، وہ کیسی محبت کرنے والے، وہ کیسے دنیا میں آئے، وہ کیسے دنیا میں رہے، وہ کیا دنیا میں کر کے گئے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت پیدا کر دو کہ وہ نبی کی سنت کے خلاف اور نبی کے طریقے کے خلاف زندگی میں کسی کام کو کرنے کو تیار ہے۔ اور جن ماں باپ نے اس کی فکر کی ان کی اولادوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ایسے ہی محبت پیدا ہے۔ ایک اسکول کے اندر جلسہ تھا، جلسے میں ایک بچے کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ اس بچے نے نعت پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، یہ پوری نعت پڑھی۔ وہ بچہ نعت پڑھ کر چلا گیا۔ ایک کمشنر صاحب جو اس جلسے کے مہمان خصوصی تھے، ان کی بیان کی باری آئی۔ انہوں نے کہا کہ جی آج کل استاد بچوں پر دھیان نہیں دیتے، بچے غلط یاد کر لیتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، اور اس میں بچوں کی غلطی کم، استاد کی غلطی زیادہ ہے۔ اب استاد کے تو کاٹو خون نہیں کہ بھرے مجمع میں جلسے میں استاد کی رسوائی ہو گئی کہ استاد دھیان نہیں دے رہا ہے، استاد نے صحیح نہیں یاد کرایا۔ بہرحال جلسہ ختم ہو گیا، اگلا دن آیا، مدرسے اسکول کے جو پرنسپل تھے انہوں نے استادوں سے الگ الگ کلاسوں میں جانے کو کہا۔ وہ استاد جس نے اس بچے کو یہ نعت یاد کرائی تھی، اس استاد کی ڈیوٹی اسی کلاس میں لگ گئی جس میں وہ بچہ تھا۔ اب یہ استاد جب وہاں پہنچے اور ان کو وہ بچہ نظر آیا تو ان کا غصہ ساتویں آسمان پر۔ انہوں نے کہا آج میں اس کی خبر لوں گا۔ بات یہ تھی کہ وہ بہت دن سے اس بچے کو نعت یاد کرا رہے تھے۔ مولانا حالی کی یہ نعت ہے اور اس کے الفاظ ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ استاد نے بچے کو یہی یاد کرایا تھا، لیکن وہ بچہ جب استاد کے سامنے پڑھتا تو ایسے ہی پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور جب اکیلے پڑھتا تو وہ یوں پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ جلسے میں پڑھا تو اس نے والے کر کے پڑھا۔ اب یہ استاد کو بڑا غصہ آیا تو میں اس کو اتنی مرتبہ میں نے سمجھایا، بتایا، اور یہی پڑھتا تھا، جلسے میں اس نے ایسا کیوں پڑھا؟ لیکن استاد نے کہا کہ اب ویسے ہی سزا دیں گے تو بچے شکایت کریں گے۔ استاد نے کہا کہ بھئی آج ہم تم لوگوں سے کچھ سوالات کریں گے اور ہم جس سے پوچھیں وہی جواب دیں گے۔ تو وہ الگ الگ بچوں سے سوالات کرتے رہے۔ پھر اس بچے کی باری آئی، چھوٹے کلاس کے ایل کے جی یو کے جی اسٹینڈرڈ کے بچے، تو اس بچے سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے کہاں گئے۔ یہ 3 سوال کیے، لیکن وہ بچہ کچھ نہیں بولا۔ ایک بار کہا پھر نہیں بولا، دوبارہ کہا پھر نہیں بولا۔ تو پہلے سے غصے میں تھے۔ اب یہ استاد غصے میں اس کی سیٹ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے تو بڑا ضدی ہے، میں نے تجھے نعت یاد کرائی، تو نے ضد میں غلط پڑھی، اور اب میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں، تیرا گھر میں جانتا ہوں، تیرے ماں باپ کو میں یہ جانتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے ان سوالوں کا جواب پتا نہ ہو۔ تیرے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ تجھے ضرور پتا ہوگا، لیکن تو ضد کی وجہ سے نہیں بتا رہا۔ اور یہ کہہ کر اس کو ایک تھپڑ مارا، وہ پھر بھی نہیں بولا۔ پھر سوال کیا، وہ پھر نہیں بولا، دوسرا تھپڑ مارا، تیسرا تھپڑ مارا، وہ رونے لگا۔
زارو قطار رونے لگا لیکن سوال کا جواب نہیں دیا. اتنے میں انٹرول ہو گیا. بچے کھیلنے چلے گئے, استاد بھی باہر نکل گئے. جب باہر جانے لگے تو اس بچے سے یہ کہہ کر گئے, اگر انٹرول کے بعد تو نے جواب نہیں دیا تو ہم تیری چھڑی سے کھال ادھڑ دیں گے. یہ کہہ کے استاد بھی چلے گئے. یہ بچہ اپنی سیٹ پر بیٹھا روتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اٹھا, باتھ روم گیا, ہاتھ منہ دھوئے, واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے. انٹرول ختم ہو گیا, بچے آ گئے, استاد بھی آ گئے, اور استاد اپنے ساتھ چھڑی لے کر آئے. اور اب آ کر اس سے کہا, ہاں بھائی بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا تھا, کہاں پیدا ہوئے, ہجرت کر کے کہاں گئے. وہ بچہ فوراً اپنی سیٹ پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے بولا, ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور اتنی بات کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اب یہ استاد حیران ہوئے کہ ابھی تک یہ سوالوں کے جواب نہیں دے رہا تھا, اتنا پٹا پھر بھی اس نے جواب نہیں دیے, اور اب یہ جواب دے رہا ہے اور پھر جواب دے کر رو رہا ہے, تو اب رو کیوں رہا ہے. یہ استاد چھڑی چھوڑ کر اس کے پاس گئے, اس سے جا کر سوال کیا, تم نے پہلے جواب کیوں نہیں دیا اور اب جواب دیا ہے تو رو کیوں رہے ہو. وہ بچہ کہنے لگا کہ استاد جی بات یہ ہے کہ میری امی اور میرے ابو کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا, بہت محبت تھی. میرے ابو کا انتقال ہو گیا, اور جب میرے ابو کا انتقال ہونے لگا تو میرے ابو نے مجھے بلایا, مجھے سینے سے لگایا اور مجھ سے یوں کہنے لگے کہ بیٹا میں نے ساری زندگی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے. ساری زندگی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے. بیٹا اگر ہو سکے تو تم بھی اپنے آقا کا نام کبھی بغیر وضو کے نہ لے. استاد جی آپ نے جس وقت مجھ سے سوال کیا تھا میرا وضو نہیں تھا, مجھے اپنے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے سوچ لیا آپ ماریں گے, مار کھا لوں گا, برداشت کر لوں گا, لیکن میں اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا. انٹرول ہو گیا, مجھے وضو کرنے کا موقع مل گیا, اب میں وضو کرایا ہوں, اس لیے میں اپنے نبی کا نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں. اور پھر وہ بچہ کہنے لگا, استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا, میرے ابو نے دوسری بات مجھ سے یہ کہی تھی کہ بیٹا کبھی اپنی نبی کی شان میں گستاخی مت کرنا. آپ نے جو نعت مجھے یاد کرائی تھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, نبی اتنے بڑے میں اتنا چھوٹا, میں اس کو والا کہوں, مجھے بے ادبی لگی. استاد جی اس لیے میں نے اسے والے کہہ دیا تھا, میری وجہ سے آپ کی بے عزتی ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے گا. استاد کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے. استاد نے اپنی باہیں پھیلائیں, بچے کو سینے سے لگایا, کہا بیٹا غلطی تمہاری نہیں, غلطی ہماری ہے, ہم جانتے ہی نہیں محبت کیا ہوتی, ہم جانتے ہی نہیں محبت کیا ہوتی. ہاں میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, جب ماں باپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر اولاد خود بخود محبت کرنے والی بن جاتی ہے. تو نبی کا تعارف کراؤ, نبی کون ہیں, نبی کی شان کیا, اللہ اکبر, کیسی شان والے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا, 23 سال میں اتارا, 30 پاروں میں اتارا. اور یہ قرآن جو اتارا, اس قرآن کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حروف بنائے, الف با تا سا جیم ہا خا سے لے کر یا تک حروف بنائے, اور پھر ان حروف کو جوڑ کر اللہ نے قرآن بنایا, اور وہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. جانتے ہو نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی شان یہ ہے کہ جب اللہ نے حروف بنائے تو ہر حرف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اطلاع دی. الف
کو بنایا الف بولا احمد آ گئے، با کو بنایا با نے کہا بشیر آ گئے، تا کو بنایا تا نے کہا تنویر آ گئے، سا کو بنایا سا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم کو بنایا جیم نے کہا جمیل آ گئے، ہا کو بنایا ہا نے کہا حبیب آ گئے، خا کو بنایا خا نے کہا خاتم المرسلین آ گئے، دال کو بنایا دال نے کہا داعی اللہ آ گئے، زال کو بنایا زال نے کہا زکی آ گئے، را کو بنایا را نے کہا رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، زا کو بنایا زا نے کہا زائر بیت اللہ آ گئے، سین کو بنایا سین نے کہا سید آ گئے، سعید آ گئے، شین کو بنایا شین نے کہا شاہد آ گئے، شہید آ گئے، صاد کو بنایا صاد نے کہا صابر آ گئے، زاد کو بنایا زاد نے کہا ضامن آ گئے، تا کو بنایا تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طاہا آ گئے، زا کو بنایا زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین کو بنایا عین نے کہا عادل آ گئے، غین کو بنایا غین نے کہا غیور آ گئے، فا کو بنایا فا نے کہا فاتح آ گئے، قاف کو بنایا قاف نے کہا قوی آ گئے، کاف کو بنایا کاف نے کہا کریم آ گئے، لام کو بنایا لام نے کہا لئیق آ گئے، میم کو بنایا میم نے کہا محبوب آ گئے، محمود آ گئے، محمد آ گئے، نون کو بنایا نون نے کہا ناصر آ گئے، واو کو بنایا واو نے کہا ولی آ گئے، ہاں کو بنایا ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ کو بنایا حمزہ نے کہا امین آ گئے، آخر میں یا بچی وہ بھی پکار اٹھی، اے لوگو سنو یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شان والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعارف کراؤ کہ نبی کون ہے، تعارف کراؤ کہ نبی کی شان کیا ہے۔ ایسی عظمت والے، ایسی محبت والے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا ایسا تعارف کرائیں کہ ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو، اور وہ ایسی محبت کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کا حکم توڑنا اور نبی کا طریقہ چھوڑنا ان کی زندگی کا سب سے مشکل کام بن جائے۔ پھر وہی بات کہ تعارف وہ کرائے گا جو خود جانے، نبی کا تعارف وہ کرائے گا جو نبی کو خود جانے، نبی کو خود پہچانے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانو۔ آپ دنیا میں آئے کس شان کے ساتھ آئے، آپ دنیا میں رہے کس شان کے ساتھ رہے، آپ نے دنیا میں کیا کیا، امت کو کیا دے کر گئے، اور امت کے لیے کیسے تڑپے، کیسے بے چین ہوئے، کیا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ جاننا، یہ پہچاننا، یہ معلوم کرنا اور اس کا تعارف کرانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے میدان میں پوچھو گی تم نے اپنی اولاد کو دنیا کا تعارف کرایا، کاروبار کا تعارف کرایا، کھیتی باڑی کا تعارف کرایا، مال و اسباب کا تعارف کرایا، بتاؤ تم نے اللہ کا کتنا تعارف کرایا، بتاؤ تم نے رسول اللہ کا کتنا تعارف کرایا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراؤ تاکہ یہ اللہ کو جاننے والے اور رسول اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے ذمہ داری ہے ہماری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ دنیا میں جب کوئی محبت کرنے والا کسی محبت کرنے والے سے بات چیت کرتا ہے تو وہ اس بات چیت کو راز رکھتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کیا باتیں ہوئی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جو گفتگو تھی وہ ایسی زبردست کہ اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو عام کر دیا کہ میرے محبوب نے کیا کہا اور میں نے جواب میں کیا کہا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. وہ لمبا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اٹھایا گیا اور پھر اقصی پہنچایا گیا اور اقصی سے پھر آسمان پر اور ساتویں آسمان پر اور پھر عرش پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نور کے پردوں میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ اور مجھے اپنے محبوب کا دیدار کر لینا. وہ پردے ہٹ گئے. میرے محبوب نے اللہ کا دیدار کیا اور اللہ نے میرے محبوب کا دیدار کیا. اور جو ہی آنکھیں چار ہوئی نبی کی زبان سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات. نبی اے میرے رب میری جانی مالی جاہی بدنی سب عبادتیں آپ کی نظر، سب عبادتیں آپ کی نظر. نبی کا یہ جملہ پورا ہوا. اللہ نے فوراً جواب دیا واہ واہ نبی جی، واہ واہ نبی جی، کیا بڑھیا تحفہ لائے ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نبی جی تم پر میری سلامتی، تم پر میری رحمت، تم پر میری برکت. قربان جاؤ محمد رسول اللہ پر کہ عرش پر جا کر ہم فرش والوں کو نہ بھولے. فوراً کہا اللہ میں اکیلا نہیں، اللہ میں اکیلا نہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ آپ کی سلامتی مجھ پر اور میرے پیچھے چلنے والوں پر، مجھ پر اور میری اتباع کرنے والوں پر، ان سب پر جو آج ہیں، ان سب پر جو بعد میں آئیں گے، ان سب پر آپ کی سلامتی، ان سب پر آپ کی رحمت. نبی نے یہ جواب دیا. فرشتے اس جواب کو سن کر پھڑک اٹھے اور سارے فرشتے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اور یہ گفتگو کتنی پیاری، اللہ کو کتنی پسند آئی. نماز فرض کی، نماز فرض کی. فرمایا نبی جی یہ نماز لے کر تو جا رہے ہو لیکن یہ نماز اب بغیر میری تیری اس گفتگو کے پوری نہیں ہوگی. فرض پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، واجب پڑھو، ادا پڑھو، قضا پڑھو، اس گفتگو کو دہرانا پڑے گا. اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں پوری ہوگی. اور تو اور اللہ اکبر، امام صاحب سورت ملانا بھول گئے. سورہ فاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلے گئے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورت ملا لے. لیکن کیا حکم کیا دیا گیا؟ نہیں نہیں نہیں، سورت ملانا بھول گئے کوئی بات نہیں. کیا کرو؟ بیٹھو، ناک رگڑو، اپنی غلطی کی معافی مانگو. معافی کیسے ملے گی؟ کہ اس گفتگو کو ایک مرتبہ اور دہرا دو. اس گفتگو کو ایک مرتبہ اور دہرا دو، تمہاری غلطی معاف کر دوں گا اور نماز بغیر سورت کہیں قبول کر لوں گا. اتنا پیار نبی سے، نبی کی باتوں سے اتنا پیار، نبی کی اداؤں سے اتنا پیار کہ یہ میرے محبوب کی گفتگو ہے. جتنا پڑھا جائے اتنا مزہ آئے، رب اتنا خوش ہوگا. آپ سوچو کہ 3 رکعت کی نماز میں 2 مرتبہ گفتگو دہروا دی اور اگر 1 رکعت چھوٹ جائے تو 3 رکعت میں 3 مرتبہ گفتگو دہروا دی اور دوسری رکعت کے رکوع کے بعد شامل ہو تو 3 رکعت میں 4 مرتبہ گفتگو دہروا دی. اتنا پیار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرو اور پھر دنیا کو بتاؤ کہ میں جس نبی کی اتباع کرتا ہوں وہ کس شان والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بلکہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اما آمنہ جب آپ سے امید سے ہوئی تو ایک دن ان کی سہیلیوں نے کہا کہ آمنہ ہم ذرا کنویں پر پانی لینے جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. ساتھ چلی گئی. اب جب کنویں پر پہنچی تو جیسے ہی آمنہ کنویں پر جا کر کھڑی ہوئی پانی سارا اوپر آ گیا. آمنہ پیچھے ہٹی، پانی پھر نیچے چلا گیا. 1 بار 2 بار جو سہیلیاں تھی حیرت میں پڑ گئی، کہنے لگی ارے آمنہ
تو کنویں پر آتی ہے تو پانی اوپر آ جاتا ہے، تو پیچھے چلی جاتی ہے تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، تو ہمارے ساتھ روز آ جایا کر تو ہم کو پانی کھینچنا نہیں پڑے گا، ہم اوپر سے پانی بھر لیا کریں۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اب جب یہ کنویں پر گئیں تو پانی اوپر نہیں آیا۔ آمنہ کہنے لگی تب مجھے پتا چلا کہ یہ پانی میرے لیے نہیں، میرے اس بچے کے استقبال میں اوپر آیا کرتا تھا۔ آمنہ کہتی ہے کہ میں ایک دن رات کی اندھیری میں گھنے تارے چھائے ہوئے تھے، گھر سے باہر نکلی تو آسمان کے تارے اتنے نیچے آ گئے مانو میں اگر ہاتھ بڑھاؤں تو تارے میرے ہاتھ میں آ جائیں، اتنے نیچے آ گئے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا، جب میں رات کو گھر سے باہر آتی تارے نیچے آ جاتے، میں اندر جاتی تارے واپس چلے جاتے۔ میرا بیٹا جب دنیا میں آ گیا، پھر میں جب رات باہر آئی تو تارے نیچے نہیں آئے، تب پتا چلا کہ یہ تارے میرے بیٹے کے استقبال میں نیچے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اماں آمنہ جہاں بیٹھ جاتی تھی وہ جگہ مہک جاتی تھی، جہاں تھوک دیتی تھی وہ جگہ مہک جاتی تھی، اور ایسی خوشبو کہ مکہ میں کسی نے وہ خوشبو نہ سنی تھی۔ اماں آمنہ کی ساس عبد المطلب کی بیوی ایک دن عبد المطلب سے کہنے لگی، اجی سنتے ہو مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہوا کہ پتہ نہیں ہماری بہو کو کون عطر لا کر دیتا ہے، ایسا عطر کہ میں نے آج تک تمہارے پاس بھی وہ عطر نہیں دیکھا، مکہ کی گلیوں میں کسی کے پاس نہیں دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں خاندان کی عزت پر کوئی بٹا نہ لگ جائے۔ تم بھی کمال کرتی ہو، بہو ہے تمہاری، پوچھ لو اس سے کہ تمہیں عطر کون لا کے دیتا ہے۔ کہنے لگی کیا بتاؤں، جب بہو سے سوال کرنے کے ارادے سے میں بہو کے سامنے جاتی ہوں تو بہو کا چہرہ اتنا باروب ہو جاتا ہے، اتنا باروب ہو جاتا ہے کہ میری زبان ہی نہیں کھلتی کہ میں اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ عبد المطلب تم پتا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ خاندان بدنام ہو جائے۔ عبد المطلب کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے میں پتا کر لوں۔ ایک دن آمنہ نہا کے نکلی اور عبد المطلب غسل خانے میں داخل ہوئے، غسل خانہ پورا مہک رہا تھا، نہا کے باہر نکلے، کہنے لگے بہو تیرا عطر بہت پیارا ہے اور آج تک میں نے ایسا عطر نہیں سونگھا، تھوڑا سا عطر تو مجھے دے دے، میں اس عطر کو لگا کر بیت اللہ میں جاؤں گا اور یہ مکہ والے آئیں گے ان کے درمیان میں بیٹھوں گا، میں اپنی خوشبو کی وجہ سے ان سب کے اوپر فخر کروں گا، تھوڑا سا عطر مجھے دے دے۔ کہنے لگی ابا میرے پاس کوئی عطر نہیں ہے اور میں کوئی عطر نہیں لگاتی، یہ عطر کی خوشبو نہیں ہے، یہ تو تیرے آنے والے لوٹے کی خوشبو ہے جس سے سارا گھر مہکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا وقت آیا تو دن کی یہ تمنا کہ دونوں عالم کے سردار میرے اندر آئیں تاکہ میں رات سے افضل ہو جاؤں، اور رات کی یہ تمنا کہ دونوں عالم کے سردار میرے اندر آئیں تاکہ میں دن سے افضل ہو جاؤں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ، میرا محبوب ایسے وقت میں دنیا میں آئے گا جب رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، دونوں وقت مل رہے ہوں گے اور میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہوگا تاکہ دن یہ نہ کہہ سکے میں افضل اور رات یہ نہ کہہ سکے میں افضل۔ آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے اللہ اکبر، آپ کے پاس، آپ کی والدہ کے پاس جو ڈاکٹرنی تھی ان کا نام شفا تھا، شفا پاس کھڑی تھی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، شفا نے اپنے ہاتھوں میں لیا، کہنے لگی آمنہ تیرا بچہ تو بڑا نرالا ہے، دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں ان کے جسم پر گندگی لگی ہوتی ہے، تیرا بچہ تو دھلا دھلایا آیا ہے۔ آمنہ دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں سب کی ناف کاٹی جاتی ہے، تیرے بچے کی تو ناف کٹی کٹائی آئی ہے۔ آمنہ دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں ان کا ختنہ ہوتا ہے، تیرا بچہ تو مختون آیا ہے۔
اور یہ کہہ کر شفا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنہ کے بغل میں لٹایا، اور جیسے ہی لٹایا آپ نے طاقتور بچے کی طرح سے سجدے میں کروٹ لی، اور سجدے میں کروٹ لے کر ہاتھ یوں کر کے اٹھایا اور اعلان کیا، آواز آئی طوفوا مشارق الارض ومغاربها، بتا دو اور اعلان کر دو آ گیا آ گیا، ساری دنیا کو ہدایت دینے والا آ گیا۔ آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے۔ مکہ کا دستور تھا کہ چھوٹے بچوں کو دیہاتوں میں گاؤں کی عورتوں کے پاس بھیج دیا جایا کرتا تھا۔ عورتیں آئیں، گاؤں والیاں آئیں، عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کے گھر میں جو آتا یہ پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، وہ بچے کو چھوڑ کر چلا جاتا۔ سارے مکہ کے بچے لے لیے گئے، سب کو دایا مل گئی، محمد الرسول اللہ کو کوئی دایا نہ ملی۔ حلیمہ سب سے بعد میں آئی تو حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ آخر حلیمہ محمد الرسول اللہ کے گھر میں آئی، کہنے لگی آمنہ ہم تیرے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں کہ حلیمہ میرا بچہ یتیم ہے، ملے گا کچھ نہیں، تو لے جانا چاہے تو لے جا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ بچہ یتیم ہے، باپ ہے نہیں، لیکن قریش خاندان کا ہے، اور قریش کی تو نام بھی ہاں ہے، قریش کی تو نام بھی ہاں ہے، تم کہو تو لے لو۔ شوہر نے کہا لے لو۔ یہ اندر آئی، کہنے لگی آمنہ ہم تیرے بچے کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پوچھا بچہ کہاں ہے؟ کہ وہ اندر کمرے میں سو رہا۔ حلیمہ اندر گئی، آپ سو رہے تھے، چہرے پر کپڑا پڑا تھا، حلیمہ نے کپڑا ہٹایا، چہرے انور پر نگاہ پڑی، دانتوں تلے انگلی دبا لی، کہنے لگی ارے آمنہ ہیرے جیسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی حلیمہ تو نے تو اپنے گاؤں کے بچے دیکھے یا مکہ کے بچے دیکھے، میں نے مدینہ سے لے کر مکہ تک جتنے قبائل پڑے ہیں ان سب کے بچوں کو دیکھا ہے، امیروں کے بچوں کو دیکھا، غریبوں کے بچوں کو دیکھا، میں نے آج تک اپنے بچے جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کی بات نہیں پوری ہوئی تھی، اتنے عبد المطلب آ گئے۔ عبد المطلب کہنے لگے ارے آمنہ تو نے تو صرف مکہ اور مدینہ کے بچوں کو دیکھا، میں تجارت کی غرض سے دنیا کے ملکوں میں گیا ہوں، میں نے امیروں کو دیکھا، شاہوں کو دیکھا، غریبوں کو دیکھا، شہریوں کو دیکھا، دیہاتیوں کو دیکھا، میں نے آج تک اپنے جیسے بچے کو نہیں دیکھا۔ ابھی عبد المطلب کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، میرے تصور میں ہے یہ بات کہ جبریل نے اس پر یہ کہا عبد المطلب تو نے تو اپنے زمانے کے بچوں کو دیکھا ہے، میں نے تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک کے بچوں کو دیکھ کر بتاتا ہوں کہ اس جیسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور میرے تصور میں ہے یہ بات، اس پر رب نے یہ کہا جبریل تمہیں تو آج تک کے دیکھے ہیں، میں قیامت تک کے دیکھ کر بتاتا ہوں کہ اس جیسا بچہ نہ میں نے پیدا کیا ہے نہ پیدا کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ نے اٹھا کر اپنی گودی میں لیا اور گودی میں لے کر بائیں چھاتی سے لگایا، آپ نے منہ پھیر لیا، پھر لگایا، پھر منہ پھیر لیا، پھر لگایا، پھر منہ پھیر لیا۔ حلیمہ گھبرا گئی کہ شاید یہ بچہ میرا دودھ نہیں پیے گا، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اس کو گاؤں لے جا کر کیا کروں گی۔ جلدی سے خیال آیا، گود بدلی، داہنی چھاتی سے لگایا، آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس دودھ پیتے بچے نے ماں کی گود سے یہ بتا دیا کوئی اچھا کام جب شروع کرنا دائیں طرف سے کرنا، بائیں طرف سے مت کرنا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، حلیمہ اپنی گودی میں لے کر باہر نکلی۔ شوہر نے کہا اونٹ پر سوار ہو جاؤ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی۔ شوہر اونٹ کو لے کر چل دیے، تھوڑی دور چلے، پھر چلتے اونٹ پر چڑھ گئے اور حلیمہ کے آگے بیٹھے۔ جیسے ہی آگے بیٹھے اونٹ زمین پر بیٹھ گیا، حیران ہوئے، نیچے اتر آئے، اونٹ کو کھڑا کیا، وہ کھڑا ہوا، پھر چل دیا۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر شوہر چڑھ کر آگے بیٹھ گئے، اونٹ پھر بیٹھ گیا۔
پھر نیچے اترے، کھڑا کیا، اونٹ پھر چلنے لگا۔ حیران تھے کہ میں بیٹھتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہے، میں اتر جاتا ہوں تو چلنے لگتا ہے۔ حلیمہ نے کہا میری مانو، مجھے آگے بٹھاؤ، تم پیچھے بیٹھو، تب یہ اونٹ چلے گا۔ حلیمہ کو آگے بٹھایا، شوہر پیچھے بیٹھے۔ اب اونٹ نے رفتار پکڑی اور اس گود کے بچے نے بتا دیا کہ یہ بچہ امام بن کر آیا ہے، مقتدی بن کر نہیں آیا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، تعارف کراؤ محمد الرسول اللہ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تذکرے ہی نہیں کیے، ہم نے اپنے بچوں سے اپنے نبی کے تذکرے ہی نہیں کیے، نبی کی شان ہی نہیں بتائی کہ نبی کس شان والے ہیں۔ بڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ہر دن اور ہر دن کا ہر منٹ ایسا کہ جس کے تذکرے کیے جائیں۔ کب تک تذکرے کروں گا اور کب تک آپ تذکرے سنو گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، سارا مکہ پریشان ہو گیا اور سب سردار ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارا مکہ قحط سے پریشان ہے، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، کچھ کرو۔ ابو طالب نے کہا سارے سرداروں کو جمع کرو، تو 30 سردار جمع ہوئے اور یوں کہا کہ سب چلو بیت اللہ، سب کو بیت اللہ لے کر آئے اور بیت اللہ میں لا کر یوں کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے معبودوں کے آگے ناک رگڑ رگڑ کر معافی مانگو اور بارش کی درخواست کرو تو شاید بارش ہو۔ محمد رسول اللہ چونکہ ہر وقت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے تو اس وقت بھی بیت اللہ ساتھ آئے، اور جب محمد رسول اللہ ساتھ آئے تو چند بچے اور آ گئے۔ اب جب یہ سب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بچے کھیل کود میں لگے، تو وہ سارے سردار بولے بچے کنارے، بچے کنارے، بچے کنارے۔ ابو طالب نے سارے بچوں کو کنارے کر دیا۔ ابو طالب کی مسند لگتی تھی، قالین بچھتا تھا، مسند لگتی تھی، ابو طالب وہاں بیٹھتے تھے، تو ابو طالب کی جو مسند لگی اور سب اپنے معبودوں کو منانے گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قالین اور اس مسند پر جا کر یوں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ سردار کہتے ہیں ابو طالب تیرا بھتیجا تو بڑے نخرے والا ہے، تو ابھی سے مسند سنبھال رہا ہے کہ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ یہ سارے سردار گئے اور اپنے معبودوں کے سامنے ناک رگڑتے رہے، بارش 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 بارش، تھک گئے، لوٹ کر آئے۔ ابو طالب مانگ مانگ تھک گئے، بارش نہیں ہوتی، کیا کریں؟ ابو طالب نے کہا ایک بار اور جاؤ، پھر دوبارہ گئے، پھر ناک رگڑی، پھر بارش 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 کہتے رہے اور بارش نہیں ہوئی، پھر تھک کر آ گئے۔ ابو طالب کیا کریں؟ مانگ مانگ تھک گئے، بارش نہیں ہوتی۔ بغل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کہنے لگے چچا جان میں دعا کروں، میں دعا کروں؟ تو وہ سارے سردار یوں گھور کر دیکھنے لگے، ابو طالب ہم سب کے ناک رگڑ رگڑ تھک گئے، ہماری دعاؤں سے تو کچھ ہوتا نہیں، یہ اس چھوڑے سے دن کے بچے کی دعا سے کیا ہوگا؟ ابو طالب نے کہا چلو چلو بچہ ہے، جاؤ تم ایک بار پھر دعا مانگو۔ وہ پھر سارے اپنے معبودوں کے آگے چلے گئے، بارش 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 بارش، اور بارش پھر بھی نہیں ہوئی، پھر لوٹ کر آئے۔ ابو طالب کیا کریں؟ بارش نہیں ہوتی۔ آپ نے پھر کہا چچا جان میں دعا مانگوں؟ اب سارے بولے کچھ نہیں، کیونکہ تھک چکے تھے، مانگ مانگ کچھ نہیں بولے، بڑے گھور کر دیکھا۔ ابو طالب کہنے لگے کہو تو ایک بار میرا بھتیجا بھی مانگ کر دیکھے۔ تو وہ سارے سردار کہنے لگے ہاں ہاں دیکھ لو، ہمارے تمہارے سے تو کچھ ہوا نہیں، اس بچے سے کیا ہوگا؟ ابو طالب نے کہا کہ جاؤ بیٹا اب تم دعا مانگو۔ تو ابو طالب محمد رسول اللہ نے جتنے بچے تھے ان سب کو اپنے ساتھ لیا اور بچوں کو لے کر چلنے لگے۔ بچہ تو بچہ، اب جب چلنے لگے تو آپ فرمانے لگے بڑے کنارے بڑے کنارے بڑے کنارے۔ اب یہ جتنے سردار تھے سب کی بڑی ناک بھون چڑھی کہ ابو طالب تیرا بچہ ہمیں کنارے لگاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نے کنارے لگایا تھا میرے بھتیجے نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اب اس کی باری ہے، تم بھی خاموش کنارے بیٹھ جاؤ۔
وہ سارے کنارے بیٹھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تک گئے، بیت اللہ پر سیڑھی لگی تھی، چڑھ کر بیت اللہ کی چھت پر چلے گئے اور چھت پر کھڑے ہو کر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، یہ سارے سردار پھر کہنے لگے ابو طالب تیرا بھتیجا کیسی دعا کرتا ہے، نہ ناک رگڑتا، نہ ہاتھ اٹھاتا، نہ زبان سے کچھ بولتا، دائیں بائیں آگے پیچھے تکتا ہے۔ ابو طالب کہنے لگے تمہاری دعا پر اس نے اعتراض نہیں کیا، تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور ادھر رسول اللہ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی اور ادھر چاروں طرف سے بادل گھر کر آئے اور پھر جیسے ہی آپ نے نگاہ نیچے کی جھما جھم بارش شروع ہو گئی، سارا مکہ سیراب ہو گیا اور سارے مکہ والے خوش ہو گئے۔ بتاؤ بچوں کو کہ محمد رسول اللہ اس شان والے ہیں، تذکرے ہی نہیں کیے ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا ایسا تعارف کرائیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ یقین سے بتاؤ، آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو، میں نے یہ 15-20 منٹ صرف نبی کی چند باتیں بتائیں، دل میں محبت جاگی؟ دل میں محبت جاگی کہ نہیں جاگی؟ اچھا، اگر یہ تذکرے تم اپنے گھروں میں شروع کر دو، اپنے بچوں کے سامنے شروع کر دو، کیا ان بچوں کے دلوں میں محبت نہیں جاگے گی؟ ضرور جاگے گی۔ ہم نے کوشش نہیں کی ہے، قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے نبی کا تعارف نہیں کرایا، قصوروار ہم ہیں، ہم نے اپنے رب کا تعارف نہیں کرایا۔ میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں، اللہ کا تعارف کراؤ، ذمہ داری ہے، تربیت کی ذمہ داری ہمیں ملی۔ تو پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی تھی کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو سکھائیں، بولنا سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں، نبی کا نام سکھائیں، اللہ کی شان بتائیں، نبی کی شان بتائیں، اللہ کا مقام بتائیں، نبی کا مقام بتائیں۔ یہ کام تو ماں باپ کا ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، اب بڑے ہونے کے بعد ذمہ داری ملی استاذوں کو کہ اب استاذ کی ذمہ داری ہے کہ اس آنے والی نسل کو تیار کرے۔ اب یہ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اخلاق کی تربیت کرے، بچے کے مزاج کی تربیت کرے، بچے کو صحیح اٹھنا بیٹھنا سکھائے، صحیح بولنا چالنا سکھائے۔ اس کو قرآن والی زندگی دے۔ استاذ کے ذمے صرف قرآن کا پڑھا دینا نہیں ہے، بلکہ استاذ کے ذمے اس بچے کو قرآن والی زندگی دینا ہے۔ قرآن ایک زندگی سکھانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہم کو سب کچھ بتاتا ہے، دن کیسے گزارو، رات کیسے گزارو، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو، بھائیوں کے ساتھ کیسے رہو، بیوی کے ساتھ کیسے رہو، کاروبار کیسے کرو، ساری باتیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن نے بتایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بات طے کر دی گئی کہ اس دھرتی پر جس طرح پوجا صرف اللہ کی ہوگی، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ انصاف نہیں کہا اللہ نے، انصاف نہیں کہا، احسان کا معاملہ کیا جائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا تھا، گھر میں اور کوئی تھا نہیں، ماں معذور تھی، اکیلے ماں کے پاس رہتے تھے، ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی زیارت نہیں کر سکتے، ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی زیارت نہیں کر سکے، زیارت کر لیتے صحابی بن جاتے، زیارت نہیں کی صحابی کا مقام نہیں ملا، تابعی بن کر رہے۔ کتنا بڑا نقصان کیا میری اور آپ کی نگاہ میں، اور میرے جیسے سوچ رکھنے والوں کے سامنے اگر کوئی تذکرہ کرتا تو یہی تو کہتے نا یار عجیب آدمی ہے، بتاؤ 2 دن کے لیے کیا نبی کو دیکھنے نہیں جا سکتا؟ لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے باپ کو نبی کو دیکھنے نہیں گئے۔
کیونکہ ماں کی خدمت کی وجہ سے دی گئے. تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا، حضرت عمر حضرت علی یہ دونوں بیٹھے ہوئے، فرمایا کہ اگر تم کو کبھی اویس مل جائیں تو ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. کس سے کہا؟ وہ عمر جن کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. اس عمر سے کہا جا رہا ہے اویس مل جائے تو مغفرت کی دعا کرانا. وہ علی جن کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے. اس علی سے کہا جا رہا ہے اویس مل جائے تو اپنی مغفرت کی دعا کرانا. حج کا موسم آیا، حضرت عمر امیر المومنین ہو گئے ہیں. ہر سال آنے والوں سے پتہ کرتے ہیں یمن سے کون کون آیا، اور یمن میں آنے والوں میں پوچھتے ہیں قبیلہ قرن سے کون آیا. ہر سال مایوسی ہاتھ لگتی ہے. ایک سال حج آیا، حجاج آئے، معلوم کیا یمن سے کون آیا کہ جی فلاں فلاں آیا. اور قبیلہ قرن سے کون آیا؟ فرمایا ایک جوان آیا ہے. کہاں ہے؟ کہ وہ جنگل میں اونٹ چرانے گیا ہے. بس مجلس ختم کر دی، اٹھے اور حضرت علی کو بلایا. فرمایا علی چلو، قرن کا ایک نوجوان آیا ہے، ہو نہ ہو وہ اویس ہوگا، چلو جنگل میں اسے تلاش کریں. حضرت علی اور حضرت عمر دونوں جنگل پہنچ گئے. جنگل پہنچے تو دیکھا اونٹ چر رہے ہیں، ایک جوان کھڑا نماز پڑھ رہا. جا کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے. اس کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے. نماز مختصر کی، سلام پھیرا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس، تم اویس ہو؟ کہ جی ہاں میں اویس ہوں. آپ؟ کہ میں عمر ابن خطاب امیر المومنین، یہ علی ابن ابی طالب. اویس کے تو پیر کانپنے لگے کہ امیر المومنین آپ یہاں، آپ مجھے بلا لیتے میں آ جاتا. فرمایا کہ نہ، تمہارا حق یہ تھا کہ تمہارے پاس آیا جائے، تمہارا حق یہ تھا کہ تمہارے پاس آیا جائے، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور ہماری مغفرت کی دعا کرو. کہنے لگے کہ عمر امیر مومنین ہم، آپ دعا کریے اللہ اویس کی مغفرت کر دے. فرمایا نہ 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 نہ، رسول اللہ نے کہا تھا اویس مل جائے تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرا. نبی کا حکم ہے ہاتھ اٹھاؤ ہماری مغفرت کی دعا کرو. اویس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عمر کی مغفرت فرما، اے اللہ علی کی مغفرت فرما. یہ مقام ملا ہے اویس. کس بات پر؟ ماں کی خدمت پر. ماں کی خدمت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ اویس کو کھڑا کریں گے اور اویس سے یوں کہیں گے کہ اویس تو اپنی انگلی سے جتنے لوگوں کی طرف اشارہ کر دے گا تیرے اشارے پر ان سب کی مغفرت کر دے گا. یہ مقام کس پر ملا؟ ماں کی خدمت پر. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. کب؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے. ہاں جوانی میں نہیں کہا کیونکہ جوانی میں تو خود ان کا ڈنڈا مضبوط ہے. آج تم جوان ہو گئے ہو، وہ کمزور ہیں، اس لیے تم سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کی کسی بات پر اف بھی مت کہنا، ان کو جھڑکنا مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرنا پیار کی کرنا، پیار سے کرنا، پیار کی کرنا، پیار سے کرنا. ہاں یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا ترجمہ. جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ ترجمہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اس ترجمے کا تعلق دل سے ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے پیار سے کرنا اور پیار کی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجز اور مسکین بنا کر رکھنا. اکڑنا مت، جھنجلانا مت، اپنا غصہ مت دکھانا، اپنی طاقت مت دکھانا، اپنے پیسے کا زور مت دکھانا. جناح الذل، اپنے کو بالکل
زمین پر رکھ کر ان سے بات کرنا. ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا قرآن نے بتایا. گھر میں کیسے رہنا فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان سے کہیے کہ آپس میں اچھی طرح رہا کریں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے عورتوں تم مردوں کے لیے لباس کی جگہ پر ہو اور اے مردوں تم عورتوں کے لیے لباس کی جگہ پر ہو. کیا مطلب؟ جیسے لباس جسم کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے اے مردوں تم اپنی عورتوں کے عیبوں کو چھپا لینا اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کے عیبوں کو چھپا لینا. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں. جس طرح تم اپنی کھیتیوں کی حفاظت کرتے ہو اپنی عورتوں کی حفاظت کرنا. کوئی کھیتی خراب نہ کر جائے, کوئی جانور ان کو روند نہ جائے, کوئی کیڑا ان میں نہ لگ جائے, کوئی نقصان ان کو نہ پہنچا دے. جیسے کھیتی کی فکر تم کرتے ہو اس طرح اپنی عورتوں کی فکر کرنا کہ کوئی ان کی عزتوں سے کھیل نہ جائے, کوئی ان کو روند نہ جائے, کوئی برائی ان کے اندر نہ پیدا ہو جائے. اس کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. قرآن بتا رہا کاروبار کیسے کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والوں جب آپس میں لین دین کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھے پر گواہ بنا لیا کرو تاکہ آپس میں جھگڑے نہ ہوں. کاروبار کیسے کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور سود سے بچنا. سود پر کاروبار مت کرنا, حرام پیسے سے کاروبار مت کرنا. قرآن نے بتایا کاروبار کیسے. رات کیسی گزارو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. او چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھ جا, اٹھ جا. آدھی رات تیری آدھی رات میری. آدھی رات سو لیا کر, آدھی رات مجھ سے باتیں کیا کر, مجھے اپنا دکھڑا سنایا کر, اپنا درد سنایا کر, اپنی حاجتیں اور ضرورتیں سنایا کر. اللہ جانتا تھا 1400 سال کے بعد آدھی رات تو یہ بازاروں میں, ٹھیلوں پر, کھیتوں میں, چوپالوں میں, دکانوں پر, چائے کے ہوٹلوں پر گزار دے گا. تو یہ آدھی رات مجھے کہاں سے دے دے گا؟ اس کے بس کی بات نہیں. تو اللہ نے اگلا جملہ کہا اب ان کو اچھا آدھی سے کم, آدھی سے کم, ایک تہائی مجھے دے دے, 2/3 تیری. کہ جی نا 1400 سال کے بعد تو زمانہ ایسا آئے گا کہ آدھی رات جو ہے ہوٹلوں پر اور آدھی رات چوپالوں پر اور پھر واپس آنے کے بعد 1/3 رات موبائل پر, فیس بک پر, یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر, واٹس ایپ پر. 1/3 اس پر گزر جائے گی, 2/2 3 اس پر بچ جائیں گے. تو یہ بیچارہ ہم کو اپنا حصہ کہاں سے دے گا؟ تھکا ماندہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھتا سو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا جملہ فرمایا منہ قلیلا, منہ قلیلا. اچھا تھوڑی سی دیر, تھوڑی سی دیر, 2 رکعت 4 رکعت اتنا تو پڑھ لیا کر, اتنا تو میرے سامنے کھڑے ہو جایا کر. کیا کر؟ ورتل القرآن ترتیلا. مجھے اچھا اچھا قرآن پڑھ کر سنا, مجھے دل لگا کر قرآن پڑھ کر سنا. میں ایسی رات تیری دیکھنا چاہتا ہوں. تو اپنے دکھڑے سنائے گا, میں تیرے مسائل حل کروں گا. تو اپنے درد سنائے گا, میں تجھے دوا دوں گا. تو اپنی حاجتیں رکھے گا, میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا. مانگ کے تو دے, راتیں ایسی بنا کر کے تو دے. دن کیسا ہو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. او چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ,
پھرو لوگوں کے درمیان، لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرو، صاف ستھرے بن کر رہو، گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اچھے بن جاؤ، اچھے اخلاق والے بن جاؤ، اچھے کردار والے بن جاؤ۔ ہمیں ایسا دن تمہارا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن تو ایک ایک چیز بتانے کے لیے آیا، دن کیسے گزارو، رات کیسے گزارو، گھر میں کیسے رہو، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو، نبی کے ساتھ کیسے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ بڑوں کا ادب بتا دیا کہ بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو۔ بازاروں میں کیسے چلو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان ایمان والوں سے کہیے کہ جب یہ بازاروں میں چلا کریں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر چلا کریں۔ یاروں دوستوں کے ساتھ رہو تو کیسے رہو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ تم جب آپس میں بیٹھو گمان مت لگایا کرو، غیبتیں مت کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگے رہا کرو۔ قرآن بتا رہا ہے، پوری زندگی سکھا رہا ہے قرآن، کیسی زندگی گزارنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ بتائیں اور یہ سکھائیں، اپنی عملی زندگی سے یہ سکھائیں۔ اولاد کی تربیت کوئی آسان کام نہیں، اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا اختلاف زہر ہے، زہر۔ ماں کی رائے کچھ، باپ کی رائے کچھ۔ اگر ماں باپ کی رائے کا اختلاف بچوں کی تربیت میں ہو گیا تو یہ بچہ برباد ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جب تربیت کرو تو اپنی رائے کو ایک بناؤ۔ اپنی اولاد کو کبھی یہ مت کہو ابا چلے جائے تب کر لینا، باپ یہ نہ کہے امی جب نہیں ہوں گی تب کر لینا، کیونکہ اگر تم نے یہ سبق بچے کو پڑھا دیا تو یہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ چھپا کر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ تم باپ سے چھپا کر کرنے کو کہو گے، وہ ماں سے چھپا کر کرنے کو کہے گی، کل وہ دونوں سے چھپا کر کرے، کل وہ دونوں سے چھپا کر کرے، اور پھر کہاں تک چلا جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آپ سب بہت تھک گئے ہو، بہت دیر ہو گئی سنتے سنتے بیٹھے بیٹھے، مجھے بھی اس کا احساس ہے، لیکن کیا کروں، کچھ ایسے مخلص سننے والے بیٹھے ہیں جن کی محبت میں باتیں کہتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنی تربیت اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے والا بنا، صحیح رخ پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنا دے، کیونکہ ہم اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ ہم خود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں بنے۔ تو اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا شروع کر دیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا شروع کر دو، باقی کو اللہ سے مانگنا شروع کرو گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اور تمہارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ہم ان کا بدل نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ایک بات کہی تھی، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، جبریل آئے، ساتھ اسرائیل آئے، آپ جبریل اندر داخل ہوئے، یا رسول اللہ اسرائیل آئے ہیں، اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ اسرائیل اندر داخل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں اپنا کام شروع کروں؟ فرمایا ٹھہرو، یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا بس اب میرا کام ہو گیا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، اسرائیل تم اپنا کام شروع کرو، عائشہ پردہ ہٹا دو اور مجھے آخری بار اپنی امت کو دیکھ لینے دو۔ عائشہ نے پردہ ہٹایا، صحابہ پر نگاہ پڑی، فرمایا میرے صحابہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد
تمہارے بھائی آئیں گے ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا جاتے جاتے تمہارا نبی تم سے دو باتیں کہہ کر گیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور پھر سانس اکھڑ گئی تو ایک جملہ رہ گیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز، دیکھو نماز، دیکھو نماز، یہ کہتے ہمارا نبی اپنے اللہ کے پاس چلا گیا۔ بتاؤ کل قیامت کے میدان میں اگر نبی نے یہ پوچھ لیا کہ میں تم سے آخر یہ کہہ کر آیا تھا نماز کی حفاظت کرنا، تم نے کیا کیا، ہم کیا جواب دیں، ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے میری آواز سن رہے ہیں، ان سب سے یہ درخواست ہے کہ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں، کہیں رہیں، کسی حال میں رہیں، نماز قضا نہیں کریں، اور یہ نبی کی محبت میں عہد کرو، نبی کی محبت میں عہد کرو۔ نبی نے مجھ سے یہ کہا ہے، میں نبی کی بات کو نہیں ٹال سکتا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آج اتنا طے کر لوگے تو یہ جلسہ کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے تمام رضاکار جو ادھر ادھر منتشر ہیں یا ہمارے مربی نوجوان جو جہاں ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اب دعا جو اس اجلاس کا اصل لب لباب ہے اور جس دعا کے خاطر ہم اور آپ کا یہاں یکجا ہونا ہوا ہے، وہی وہ دعا ہے جس دعا میں ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہی وہ دعا ہے جس میں کہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں، وہی وہ دعا ہے جس کو آج اللہ سے گڑ گڑا کر ہمیں بھی مانگنا ہے اپنے مغفرت کی۔ بھائیو بزرگوں، اب دعا کی مجلس قائم ہونے جا رہی ہے، حضرت علی مقام دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سبوں کا اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، اسی کے خاطر ہم اور آپ کا یہاں یکجا ہونا ہوا ہے۔ اس اجلاس اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کروائیں گے۔ جو نوجوان کھانے کے پاس میں بھی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اصل ساری عبادتوں کا لب لباب، ساری عبادتوں کا مغز، ساری عبادتوں کا اصل جو ہے وہ دعا ہے، اصل عبادت دعا ہے۔ آئیے تشریف لے آئیے اور بارگاہ الہی میں اپنے ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے اپنی بھیک کو مانگیں گے۔ آج مغفرت لے کر کے بارگاہ خداوندی سے جائیں گے، حضرت کا واسطہ دیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیں گے، یہ ہماری کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ بھائیو بزرگوں، آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے، تمام حضرات آ جائیں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، کل امت مسلمہ کے لیے ہم ہاتھ پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ بھائیو جو لوگ ادھر ادھر ہیں، راستے پر ہیں، وہ مجلس میں آ جائیں، اب دعا ہونے والی ہے۔ عورتیں بھی جہاں ہیں وہ جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا شروع کریں، اب دعا ہونے جا رہی ہے۔ دعا کے بعد حاضرین کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، تمام حضرات جو ہے کھانا کھا کر جائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم،
وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا مالك الملك يا قاضي الحاجات يا دفع البليات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے اللہ ہم سب آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کریم آقا اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے آپ ہم سے راضی ہو جائیے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا لیجئے جو آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق دے دیجئے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے بچا لیجئے یا اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر گیا تیری نافرمانیوں میں گزر گیا غفلتوں میں گزر گیا اے میرے رب ان نافرمانیوں کو معاف فرما دیجئے ہماری غفلتوں کو دور کر دیجئے ہماری غفلتوں کو دور کر دیجئے اے کریم آقا اپنے کرم سے ہمارے ایک ایک جرم کو معاف کر دیجئے یا اللہ ہم نے نمازیں ضائع کر دیں یا اللہ ہم نے زبان سے جھوٹ بولے ہم نے آنکھوں سے بدنگاہی کی اے اللہ زبان سے نہ جانے کیا کیا بولتے رہے اے کریم آقا آج ہم تیرے دربار میں اپنے ایک ایک جرم سے معافی مانگتے ہیں اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہم سب کو معاف فرما دیجئے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے جو کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرما دیجئے اخلاص نصیب فرما دیجئے اپنی رضا کے لیے کرنے والا کہنے والا سننے والا بنا دیجئے اپنی رضا کے لیے کرنے والا کہنے والا سننے والا بنا دیجئے یا اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے ہمارے بیماروں کو صحت عافیت سلامتی تندرستی نصیب فرما دیجئے یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں مردوں میں اور عورتوں میں بچوں میں اور بوڑھوں میں جوانوں میں اور اپنوں میں اور پرایوں میں اے اللہ ان سب بیماروں کو صحت عافیت سلامتی تندرستی نصیب فرما ہر موذی مرض سے بچا ہر تکلیف سے بچا ہر دکھ اور درد سے بچا اے اللہ اپنے کرم سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ اپنے کرم سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما بستی والوں کی مغفرت فرما یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما جنت الفردوس میں داخلہ طے فرما یا اللہ اپنے کرم سے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کی مغفرت فرما دے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کی مغفرت فرما دے یا اللہ اپنے منتخب بندوں میں شامل فرما لے یا اللہ ہم سے کام لینا طے فرما لے یا اللہ قبولیت عطا فرما دے مقبولیت عطا فرما دے محبوبیت عطا فرما دے یا اللہ یہ سب کچھ تیرے خزانے سے ملا کرتا ہے اپنے خزانے سے دے دے اے اللہ یہ مجمع یہاں تیری محبت میں آیا ہے تیری محبت میں جمع ہوا ہے تیری بات سننے جمع ہوا ہے تیرے نبی کی بات سننے جمع ہوا ہے یا اللہ اس مجمع نے آج نیت کی ہے آج ارادہ کیا ہے اے اللہ نمازوں کے اہتمام کا ارادہ کیا ہے اے اللہ ان کے ارادے میں استقامت ڈال دے ان کے ارادے میں استقامت ڈال دے یا اللہ ان کو اور ہم کو سب کو نمازوں کا پابند بنا دے نمازوں کا پابند بنا دے سچ بولنے والا بنا دے امانت دار بنا دے
امانت دار بنا دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ عشق عطا فرما دے، عشق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اس جلسے کو قبول فرما، اس جلسے میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس میں لگے رہے ان سب کو قبول فرما، حاضر ہونے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ محبتیں پیدا فرما، اس پوری بستی میں خیر کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، تمام شرور اور آفات سے حفاظت فرما، تمام بلاؤں سے حفاظت فرما، تمام تکلیفوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں آنا باعث خیر بنا، باعث رشد و ہدایت بنا۔ یا اللہ ہمارا یہاں آنا باعث خیر بنا، باعث رشد و ہدایت بنا۔ اے اللہ قبولیت اور مقبولیت عطا فرما، محبوبیت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، آرزوؤں کو ساتھ خیر عافیت کے پورا فرما۔ یا اللہ ہے جو مجمع بیٹھا ہے اس کی نہ جانے کتنی حاجتیں ہیں، کتنی ضرورتیں ہیں، کتنی تمنائیں ہیں، اور کتنے ایسے حالات ہیں جو یہ کسی سے کہہ نہیں سکتے، صرف ان کے دل میں ہیں اور تو انہیں جانتا ہے۔ اے کریم رب ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔